الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن ان تمام مخلوقات کے بیچ میں انسان کو اللہ نے عجیب بنایا ہے، اور اس کے عجیب ہونے ہی کی وجہ سے اس کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ بھی عجیب سا ہی ہے۔ اس انسان کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیں، ایک طرف یہ انسان اپنی طبیعت کے تقاضوں کا پابند ہے، اور دوسری طرف شریعت کے تقاضے بھی اس پر لاگو کیے گئے ہیں۔ دونوں تقاضوں میں بالکل تضاد ہے۔ طبیعت کا تقاضا کچھ اور ہے، شریعت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ سامنے ایک لقمہ ہے، طبیعت چاہتی ہے اسے کھا لوں، شریعت کہتی ہے مت کھاؤ۔ ایک انسان کو کبھی غصے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی جی میں آتا ہے یہ بول ڈالوں، یہ کر ڈالوں، لیکن شریعت وہاں پابندی لگاتی ہے ایسا ہرگز نہ کرنا۔ ہر موڑ پر، ہر موقع پر انسان کے سامنے دو آپشن ہوتا ہے، ایک اس کی طبیعت کا اور دوسرا آپشن اس کی شریعت کا ہوتا ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دریا میں ڈھکیل دیا، اور انسان سے اس بات کا تقاضا کیا کہ دریا میں کودنا بھی ہے اور دامن کو بچانا بھی ہے، دامن بھیگنے نہ پائے۔ درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دئی، فارسی کا ایک شاعر اسی نظام فطرت و نظام شریعت کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہے، درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کی دامن تر مکن ہوشیار باز۔ دریا میں ڈھکیل دیا، اتار دیا، اور پھر انسان سے کہا جا رہا ہے دیکھو دامن کو پانی لگنے نہ پاوے۔ یہ تو اتنا مشکل کام ہے کہ اس کا کر ڈالنا سب کے بس کی بات نہیں، لیکن انسان نے اللہ کے سامنے وہ حوصلہ دکھایا، وہ ہمت دکھائی کہ قرآن مجید کو بھی تعریف کرنی پڑی۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہی تو پیشکش کی تھی پہاڑوں کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے، کہ دریا میں اتر کر، دریا میں کود کر دامن بچا کر دکھانا ہے۔ سب نے ہمت ہار لی،
کسی نے حوصلہ نہیں دکھایا، سارے کے سارے شکستہ حوصلہ ہو کر کے کہنے لگے یہ ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس بات کو اگر اور میری اس بات کو اگر کسی نے لبیک کے ساتھ جوڑا تو انسان نے جوڑا۔ انسان حوصلہ دکھا کر آگے بڑھتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، اور بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ یہ ایک اچھے اور سچے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اس انسان کو یہ جوہر، یہ صلاحیت، یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے کہ وہ دریا میں کود کر کے بھی اپنے دامن کو وہ بچا لے وے۔ قرآن مجید نے خود بتایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ انسان وہ طاقت، جس طاقت کے ذریعے سے وہ اپنے دریا کے پانی سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے باہر کی ہواؤں سے، باہر کے گرد و غبار سے اور باہر کی خرابیوں سے اپنے آپ کو جو بچا لیتا ہے، وہ صرف اور صرف وہ طاقت ہے جو طاقت انسان کو قرآن مجید سے ملتی ہے۔ قرآن مجید نے دو کام کیا ہے۔ ایک تو قرآن مجید نے انسان کو لگنے والی بیماریوں کا پتہ دیا، اور دوسرا کام یہ کیا ہر بیماری کا معقول علاج بھی بتایا ہے۔ اب تک کی گفتگو سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق تعالی شانہ نے انسان کو عجیب ابتلا میں مبتلا کیا ہے، عجیب تقاضا کیا ہے۔ سامنے دنیا میں رنگ برنگ کی چیزیں ڈال دی اور کہا نگاہ بند کر کے گزر جانا۔ حسین سے حسین چہرے رب کائنات نے بنا دیے، لذیذ سے لذیذ چیزیں اس مالک نے دنیا میں بنا دی، اور پھر آگے منع بھی کر دیا۔ یہ انسان کی اتنی بڑی آزمائش اور انسان کا اتنا بڑا مجاہدہ، اصل میں یہ معلوم کرنا تھا کہ کون سا انسان اللہ کے حکم کو غالب کرتا ہے اور کون سا انسان اپنے نفس کے تقاضے کو غالب کرتا ہے، کون طبیعت کے تقاضے کو اپنا مقتدی، اپنا پیشوا اور اپنا امام بناتا ہے، اور کون شریعت کے تقاضے کے پیچھے چلنے میں اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان میں نے تمہاری زندگی ایسی بنائی کہ میں زندگی کے ہر سیکنڈ میں تمہیں جانچتا رہوں، لیبلوکم، تمہیں دیکھتا رہوں، تمہارا امتحان کرتا رہوں کہ دیکھوں کون انسان میرے پسند کی زندگی گزار رہا ہے اور کون اپنے من کی زندگی گزار کے آ رہا ہے۔ ابھی ایک سبق ہم کو اتنی منٹ میں مل رہا ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ و منٹ ہم اپنے کو دیکھتے جاویں، تولتے جاویں، اپنا جائزہ لیتے جائیں، اپنا محاسبہ کرتے جائیں کہ کتنا قدم ہمارا طبیعت کے مطابق چلا ہے اور کتنا قدم ہمارا شریعت کے مطابق چلا ہے، اور شریعت کیا ہے اس کا پتہ چلے گا قرآن مجید سے، اور کمزوریوں کا علاج ملے گا قرآن مجید سے، جس کو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید نے کیا کیا ہمارے لیے بیماریاں بتائی ہیں اور کیا کیا ان کا علاج بتایا ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔